آپ اور میں بھی یہاں حاضر ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پھر بھی ہم کیوں کسی کامل کے در پر ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر سکیں۔ عقائد ایسی سوچ، ایسے نظریات کو کہتے ہیں جو بندے کے دل میں ہوتی ہے، اور اگر عقائد صحیح نہ رہیں تو ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بے مقصد اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہم ذاکرین کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کو صحیح سمت پر لگانے کے لیے ہم اللہ والوں کے در پہ آتے ہیں کہ ہمارے عقائد درست ہوں اور ہمارے اعمال اس کے بعد صحیح سمجھے جائیں۔ یقین کر لیجئے میرے دوستو، جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو قبر، اور قبر کے بعد حشر کا دن۔ پہلے حشر کا دن نہیں ہے، پہلے قبر کی منزل ہے عالم برزخ کی، پھر حشر کی دن ہے، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ ہے۔ قبر کے اندر کسی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نقطہ ذہن میں بٹھا دیجیے اور غور طلب بات۔ اس دنیا سے جاؤ گے تو پہلے قبر کا عالم آئے گا، قبر کے عالم سے کامیاب اور کامران نکلو گے تو حشر کا عالم آئے گا، اور حشر کے عالم میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے گے جو اس دنیا میں کیے، اور حشر کے دن اپنے عملوں کا تبھی جواب دو گے جب قبر کے کامیاب نکلو گے۔ قبر کے اندر کسی عمل کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا، پڑھی کہ نہیں، قبر میں روزے کا سوال نہیں ہوگا، رکھے کہ نہیں، قبر میں حج کا سوال نہیں ہوگا، ادا کیا یا نہیں، قبر میں زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا، کیا کہ نہیں، قبر میں کسی عمل کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں سوال ہوگا تیرے عقیدے کا۔ قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، اس عقیدے اور عقائد اور سوچ اور نظریات سے آگے نکلو گے کامیاب تو پھر تیرے اعمال آگے لے جائے جائیں گے۔ اعمال تیرے آگے تبھی لا جائیں گے اگر عقائد کے ساتھ وہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اگر غلط عقائد کے ساتھ نمازیں پڑھی گئی ہوں گی، روزے رکھے گئے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ ادا کی گئی ہوگی تو وہ کوئی معنی نہیں رکھے گی کہ تو عقائد کے سوال ہی نہیں دے سکا جواب صحیح، تو آگے عمل تو پوچھے اس سے جائیں گے جس کے عقائد درست ہوں گے۔ قبر میں کیا پتا چلا؟ ہمارے اعمال کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں عقائد پوچھے جائیں گے۔ جب قبر میں جائے گا تو پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ دین کہتے ہیں ضابطہ حیات کو۔ تو دنیا میں کس انداز سے رہا، کس کے نظریات تم نے دنیا میں تسلیم کیے، کس کے نظریات سے تو متاثر تھا اور کس کے نظریات کی تو نے پیروی کی، اور کس کے نقش قدم پر تو چلا، تیرا دین کیا۔ اور قبر کا سب سے اہم سوال ہوگا کہ یہ جو شخصیت تیرے سامنے ہے کون سی شخصیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہر قبر میں جلوہ گر ہوگی، نیک کی قبر میں بھی، بد کے قبر میں بھی، اہل ایمان کی قبر میں بھی اور بے ایمان کے قبر میں بھی حضور کی ذات جلوہ گر ہوگی۔ اور پوچھنے والا پوچھے گا کہ اے قبر میں لیٹے ہوئے بتا مجھے یہ جو شخصیت تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تیرے کیا عقائد تھے، اس شخصیت کے بارے میں تیری کیا عقیدہ تھا، اس شخصیت کے بارے میں تیرے کیا نظریات تھے، اس شخصیت کے تیرے بارے میں تیری کیا سوچ تھی،
اس شخصیت کے نظریات کو تو نے کتنا اختیار کیا؟ آؤ بتاؤ یہ شخصیت کون ہے؟ پتہ چلا کہ جب تک قبر میں عقیدہ درست نہیں ہوگا تو جائے گا تو پہچان مصطفیٰ نہیں ہوگی۔ تیرا عقیدہ درست ہوگا، تیرا دنیا میں مرکز محبت مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی، تیری دنیا میں محبتوں کا تمام کا مرکز حضور کی ذات ہوگی۔ جب پوچھا جائے گا بتا یہ شخصیت جو تیرے سامنے ہے کون ہے، تو بندہ کہے گا یہ تو وہ شخصیت ہے جس پر میرے ماں باپ قربان، جس پر میرا تن من دھن قربان، جس کے نظریات کے لیے میں نے زندگی میں محنت اور تگ و دو کی، جس کی اطاعت میں میں نے نماز پڑھی، جس کی اطاعت میں نے روزے رکھے، جس کی فرما برداری میں میں نے سوال کی، یہ تو میرے محبوب کی ذات ہے۔ جب حضور کی پہچان جس کو آ جائے گی تو اس کے عقائد درست تسلیم کر لیے جائیں گے۔ جب اس کی عقائد درست تسلیم کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد حشر کا دن برپا ہوگا تو اس کے اعمال آگے لائے جائیں گے۔ آؤ اب دیکھیں اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ عقائد سے نکلا۔ جو پہلے عقائد کے ہی پرچے میں فیل ہو گیا اس کی کون سی نمازیں اس کے آگے لائے جائیں گی؟ وہ تو پہلے سوال میں ہی بیٹھ گیا جو قبر میں تھا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں یاد رکھو، ہم کلمہ گو ہونے کے بعد، ایمان والے بننے کے بعد ان اہل ذکر کے پاس اس لیے آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے آتے ہیں، ان کی صحبت اس لیے اختیار کرتے ہیں، ان کے طریقے پر اس لیے یہاں بیٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد درست کر دیں۔ جب عقائد درست ہو جائیں گے تو پھر عمل بھی درست ٹھہریں گے۔